ابھی کچھ لوگوں نے میرے نام سے مجھے کہا خارجی، کوئی خارجی کہتا ہے، کوئی مجھے کہتا ہے یہ ناصبی ہے، اور یہ کرم فرماؤں کی طرف سے القاب ملتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر اہل بیت اور صحابہ کی محبت خارجیت ہے تو میں خارجی ہی صحیح، اور اگر دفاع صحابہ ناصبیت ہے، محبت اہل بیت کے ساتھ اگر صحابہ کا دفاع کرنا ناصبیت ہے تو میں ناصبی صحیح۔ لیکن زمانہ جانتا ہے نہ میں ناصبی ہوں نہ میں خارجی ہوں، میں تو سنی سے عقیدہ بریلوی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا سخی سب سے بڑا کون ہوتا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، صحابہ اکرام کی بزم سجی ہوئی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا من اجود و جودا، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ سید صاحب قبلہ سماعت کر رہے ہیں؟ ہاں ماشاءاللہ۔ سید صاحب قبلہ کو میں پین والے سید صاحب سے پہچانتا ہوں، ان کی جیب میں ہمیشہ 3 سے 4 پین لگے رہتے ہیں، بڑے مخلص اور محب ہیں، اللہ سلامت رکھے۔ غور فرمائیے گا، سرکار علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ بتاؤ من اجود و جودا، سب سے بڑا سخی کون ہے؟ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم۔ اس جواب میں 2 حکمتیں تھیں، ایک حکمت تو یہ تھی کہ یہاں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ ہے، نہ جانے کون سی نئی وحی کا نزول ہو رہا ہو، آقا علیہ السلام کوئی نئی بات بتانے والے ہو، اس لیے صحابہ اکرام نے کہا اللہ و رسولہ عالم۔ اور دوسری حکمت یہ تھی کہ بڑوں کے سامنے زیادہ بولا نہیں جاتا، مقام ادب کو سامنے ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے جب اتنا سنا تو ارشاد فرمایا اللہ اجود و جودا، سب سے زیادہ جود و کرم کرنے والی ذات میرے اللہ کی ہے، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں احب اللہ لما یغشوکم من نعمی، اللہ سے پیار کرو، اللہ سے پیار کرو، کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ تمہیں انعامات عطا فرماتا ہے، تمہیں نعمتیں عطا فرمایا کرتا ہے۔ سید صاحب قبلہ حضور حسان ملت یہاں تشریف فرما ہے، اگلا جملہ سنیے گا، میرے سرکار نے فرمایا احبونی لحب اللہ، مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ تم اللہ سے محبت کیا کرتے ہو، واحبونی اہل بیتی لحبی، اور فرمایا میرے اہل بیت اور میری نسل سے اس لیے پیار کرو کہ تم مجھ سے پیار کیا کرتے ہو۔ ان نسبتوں کو سامنے رکھے سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں اللہ اجود و جودا، سب سے زیادہ جود و کرم کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس کے بعد میرے سرکار نے فرمایا اللہ اجود و بنی آدم، فرمایا اللہ کے بعد اولاد آدم میں سب سے زیادہ جود و کرم کرنے والا، سخاوت کرنے والا کوئی اور نہیں، تیرا میرا نبی جناب محمد عربی ہے۔ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں رحمت رسول اللہ کی، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کرو رو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، علماء اہل سنت زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ غور فرمائیے آگے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثم اجود من بعدی من علم علما فنشره یاتی یوم القیامت کالجماعہ۔ توجہ ہو تو حدیث کا ترجمہ کرو، بے خبری ہو تو ترجمہ نہیں کرتا، اس لیے کہ میں زندہ نبی کی زندہ حدیث زندوں کے سامنے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب آپ اپنے آپ کو زندگی کے ماحول میں لائیں تب میں پاکیزہ حدیث کو پڑھوں تاکہ دل میں زندگی پیدا ہو۔ غور فرما رہے سرور کائنات نے پہلے پوچھا سب سے بڑا سخی کون؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے۔ میرے حضور نے خود ہی جواباً ارشاد فرمایا سب سے زیادہ جود و کرم کرنے والی ذات اللہ کی ہے، فرمایا اس کے بعد میں ہوں۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں ثم اجود من بعدی من علم علما فنشرہ یاتی یوم القیامت کالجماعہ، فرمایا میرے بعد سب سے بڑا سخی وہ ہوتا ہے کہ جو علم کو حاصل کر کے اس علم کو دنیا میں عام کر دیا کرتا ہے، کہیں حافظ قرآن بناتا ہے،
کہیں عالم دین بناتا ہے، کہیں مفتی شرع متین بناتا ہے، کہیں عقیدے کا تحفظ کرتا ہے۔ اگر بد عقیدہ لوگ کرایا جیسی بدبودار جگہ میں بیٹھ کر عقائد کو برباد کرنے والے ہوتے ہیں تو یہیں سے بریلی کی سرزمین سے علامہ اختر رضا خان کی شکل میں ایک ساتھ اٹھتی ہے اور دنیا والوں کو بتاتی ہے عقیدہ کو رہی ہے، عقیدہ یہ ہے جو بریلی کے امام نے دیا ہے اور دنیا والوں کو یہ سبق دیا، جان ہے عشق مصطفیٰ جس کو حضرت کا مزہ نازے دبا اٹھائے۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، ماشاء اللہ۔ یاتی یوم القیامت کالجماع، جب قیامت کے دن یہ عالم دین علم کو عام کرنے والا آئے گا تو معلوم ہے کس طرح آئے گا؟ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا ایسا لگے گا تنہا نہیں پوری جماعت چلی آ گئی۔ سبحان اللہ، اپنے وصال کے بعد بول لیجئے گا، میں اپنے وصال کی بات کیوں کروں؟ میں سامنے والوں کے لیے کہوں گا، کب بولیں گے؟ اپنے انتقال کے بعد بولیں گے تو پھر تو اذا مات ابن آدم انقطع عمل، ابھی عمل کا سلسلہ باقی ہے، ذرا محبت سے بول کے دکھائیں سبحان اللہ، محبت سے بول کے دکھائیں سبحان اللہ۔ اور ایک چیز میں آپ کو اور بتائے دیتا ہوں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دو حدیثیں ملتی ہے۔ ایک عالم دین کو میرے سرکار علیہ السلام نے کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، یہ حدیث تو بڑی مشہور ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء ان الانبیاء لم یورثوا درہما ودینارا انما ورثوا العلم فمن اخذه بحظ وافر۔ ایک حدیث پاک جس کو میرے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنی کتاب مقال عرفا بے اعزاز شرع و علماء میں ذکر کیا، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں اذا قرأ الرجل القرآن واعتش من حدیث رسول اللہ وکانت هناك غریزة قال خلیفة من خلفاء انبیاء اللہ تبارک و تعالی۔ پہلی حدیث اس کا ترجمہ یہ ہے، سرکار نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہے، نبیوں کے وارث ہے، اور نبیوں نے درہم و دینار کا وارث نہیں بنایا ہے، انہوں نے علم کا وارث بنایا ہے۔ جس کو علم مل گیا ہے اس کو علم مل گیا ہے، جس کو علم مل گیا ہے اس کو وافر حصہ مل گیا، بڑی مقدار مل گئی ہے، دولت کا بڑا حصہ مل گیا۔ اور دوسری حدیث پاک میرے سرکار فرماتے ہیں اگر بندہ قرآن پڑھتا ہے، مصطفیٰ کی حدیثوں کو محفوظ کر لیتا ہے، وکالت ہونا کا غریزت، مگر شرط یہ ہے قرآن پڑھے طبیعت ٹھیک ہونا چاہیے، حدیث پڑھے طبیعت ٹھیک ہونا چاہیے۔ طبیعت کے ٹھیک ہونے کا مطلب اعلیٰ حضرت نے جس کا ترجمہ کہا اس کی طبیعت سلیقہ مند ہو۔ سلیقہ مند طبیعت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سلیقہ مند طبیعت کا مطلب یہ ہے اگر سامنے وہابی ہو تو اس کی بدعقیدگی کو ظاہر کرے، سامنے دیوبندی ہو اس کی بدعقیدگی کو ظاہر کرے، سامنے اگر رافضی ہو اس کی بدعقیدگی کو ظاہر کرے۔ میاں امامت مدرسے منصب عہدے بچانے کے چکر میں کسی سے سمجھوتا نہ کرے، سمجھوتا کر لیا ہے تو حدیث اس پر فکر نہیں ہوگی، وہ حدیث کا مصداق نہ سمجھے۔ حدیث کا مصداق وہ ہے جو باطل کی آنکھوں میں ڈال کر کہے ہمیں ڈرانے کی کوشش نہ کر۔ ہم نے امام کو پڑھا ہے جنہوں نے یہ سمجھا دیا ہے دشمن رحمت پہ شدت کیجیے، کیا برابر کیجیے، غیظ میں چل جائے پہ دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ اگر اس حدیث کو سامنے رکھو، میں زیادہ نہیں جانتا، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، حضرت علامہ صلاح الدین اس کے سچے ترجمان تھے، تسلط آپ کے اندر پایا جاتا تھا، پوری زندگی سمجھوتا نہیں کیا، اور سمجھوتا نہ کر کے اپنے مقتدیوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنی اولاد کو یہ بتا دیا جان چاہتی ہے تو جائے لیکن اعلیٰ حضرت کا مسلک نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ مسلک وہ ہے جو تمہیں قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا، اور ایسا کام آئے گا میرا پیر سرکار کا جو شریعہ کہتا ہے آپ کی کلام کو دیکھا جان دی قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے، اور میں نے عرض کیا تھا سوئے جنت چل دیا، شہزاد یہ کہتا ہوا باغ جنت ہے اسی کا جس کو ان سے پیار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مشرق اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، مناظر اہل سنت، حضرت مفتی شہزاد عالم مصباحی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، زندہ باد زندہ باد، باد باد۔
ایک حیثیت تو آپ کی عالم کی تھی اور ایک حیثیت آپ کی حافظ قرآن کی تھی. مضبوط حافظ تھے. ہاں ابھی تھے تو بولو تو صحیح. میں تصدیق کروا رہا ہوں, پتہ تو مجھے بھی ہے. ہاں اور ایک حافظ قرآن کی شان کیا ہوتی ہے؟ چلو مولائے کائنات سے پوچھتے ہیں. شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کون مولا؟ وہ مولا جو فتح مکہ کے موقع پر میرے سرکار کے کاندھوں پر سوار ہے. سبحان اللہ. اور حضور علیہ السلام نے کاندھوں پر سوار کیا. یہاں تک سب جانتے ہیں, آگے کی بات اہل علم کی نظر میں ہوگی, عوام عام طور سے نہیں جانتی. اعلیٰ حضرت نے مطلع القمرین میں ارشاد فرمایا کہ حضرت مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں حضور کے کاندھوں پر سوار تھا, انہ لیخیل الی انی لو شئت لنلت افق السماء, فرمایا حضور کے کاندھوں پر سوار ہوتے ہوئے مجھے یہ خیال گزرتا تھا اگر میں چاہوں تو حضور کے مبارک شانوں پر کھڑے کھڑے آسمان کا کنارہ بھی چھو سکتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ابھی کچھ لوگوں نے میرے نام سے مجھے کہا خارجی. کوئی خارجی کہتا ہے, کوئی مجھے کہتا ہے یہ ناسبی ہے. اور یہ کرم فرماؤں کی طرف سے القاب ملتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر اہل بیت اور صحابہ کی محبت خارجیت ہے تو میں خارجی ہی صحیح. اور اگر دفاع صحابہ ناسبیت ہے, محبت اہل بیت کے ساتھ اگر صحابہ کا دفاع کرنا ناسبیت ہے تو میں ناسبی صحیح. لیکن زمانہ جانتا ہے نہ میں ناسبی ہوں نہ میں خارجی ہوں, میں تو سنی سے عقیدہ بریلوی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور میں سید صاحب قبلہ کی موجودگی میں, حضور والا کی موجودگی میں ایک جملہ بول رہا ہوں, پہلے بھی بول چکا ہوں گا. جتنوں کو میرے اوپر یہ اعتراض ہے, ایک مجمع رکھیں, ایک جلسہ رکھیں, اہل بیت کی شان وہ بھی بیان کریں, وہ بھی تیاری کر کے آئے, میں بھی تیاری کر کے آتا ہوں. اس کے بعد سن کر کے حضرت علامہ الیاس صاحب قبلہ فیصلہ کریں گے کہ کس نے شان اہل بیت کو دل سے اچھے طریقے سے بیان کیا ہے. میاں یاد رکھنا, ہم نے بریلی کے امام احمد رضا خان کو پڑھا ہے, تمہاری نسلیں بھی وہ مواد نہیں پیش کر سکتی جو بریلی کے امام نے دیا. ایک ہی جملے میں فیصلہ کر دیا, تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے اہل نور, تیرا سب گھرانہ نور. زندہ باد. زندہ باد. زندہ باد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرق کچھ نہیں پڑتا, جس کو کہنا ہے کہے, اس لیے کہ مجھے کسی سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. اللہ کا فضل ہے, رب کا کرم ہے کہ میرا دل اچھا ہے, میرے اور میرے رب کے درمیان کا معاملہ ٹھیک ہے, تو کسی دنیا دار سے مجھے کیا لینا ہے. بے شک. بات سمجھ گئے نا؟ میں بات کر رہا تھا حافظ قرآن کی, مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت میں نے حضرت بیان کیا, ایک جملہ اور عرض کر دیتا ہوں. حضرت مولا کائنات نے کیا فرمایا, انہ لیخیل الی انی لو شئت لنلت افق السماء. جب سرکار کے مبارک کاندھوں پر سوار تھا, مجھے ایسا لگتا تھا اگر میں چاہوں تو آسمان کا کنارہ چھو سکتا ہوں. اب اس چیز کو ذہن میں رکھیں, کیا میرے سرکار مولا کائنات نے صرف آسمان کا کنارہ ہی دیکھا تھا؟ سید صاحب بڑا قیمتی جملہ دے رہا ہوں, دائیں بائیں چھیڑا مت کیجیے. سارے اہل علم خاص طور سے اس طرف توجہ کریں اور محبت کے ساتھ میری بات کو تصدیق بھی کریں, میری بات کو دھیان سے سنیں. ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ارباب علم و دانش, توجہ فرمائیے گا. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کا ارشاد حضرت مولا کائنات نے ارشاد فرمایا, جب میں سرکار کے مبارک کاندھوں پر تھا تو مجھے یہ خیال گزر رہا تھا اگر میں چاہوں تو آسمان کے کنارے کو چھو سکتا ہوں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی کو صرف کنارہ نظر آ رہا تھا؟ نہیں, حضرت علی کی نظر تو لوح محفوظ پر بھی تھی. ارے مولا کائنات کی شان تو بہت بلند و بالا ہے. کوئی نسل کا ایک فرد فرید حسنی سید حسینی سید, جس کو زمانہ عبد القادر جیلانی کہتا ہے, غوث پاک فرماتے ہیں ان الشہداء والاشقیاء لا یعرضون علی وعینی فی اللہ المحفوظ. فرمایا اچھی بری تقدیر والے میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اور میری نظر لوح محفوظ پہ لگی ہوتی ہے. جب غوث اعظم لوح محفوظ کو
دیکھ سکتے ہیں تو سرکار مولا کائنات کی مدد لوح محفوظ میں کیوں نہیں ہوگی؟ اب ہم مولا کائنات سے پوچھتے ہیں علی مرتضیٰ ایک بات تو بتائے، جب ابو بکر کی خلافت کا مسئلہ آیا آپ نے انکار کیوں نہ کیا؟ عمر نے مان لیا، آپ نے مان لیا، عثمان نے مانا، آپ نے مان لیا، سعید و سعد نے مانا، آپ نے مان لیا، معاذ نے مانا، آپ نے مان لیا، اے میرے آقا مولا کائنات آپ نے مانا کیوں نہیں؟ ایک مثال دے کر سمجھا رہا ہوں۔ مثال کے طور پر حضرت علامہ مفتی الیاس صاحب کا قبلہ تشریف فرما ہے، میں نے پوچھا مولانا صلاح الدین صاحب قبلہ کیسے تھے؟ کہا بڑے نیک پرہیزگار تھے۔ میں نے کہا آپ نے کسی سے سنا ہے؟ کہنے لگے لوگ بتاتے بھی ہیں اور میں نے تقویٰ دیکھا بھی ہے، پرہیزگاری دیکھی بھی ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب دو چیزیں ہو گئی، ایک آپ کے پاس تھیوری ہے، دوسری آپ کے پاس پریکٹیکل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا آپ جو ان کے تقوی کی صلاح و فلاح کی گواہی دے رہے ہیں، تھیوری بھی سامنے ہے، پریکٹیکل بھی سامنے ہے۔ ہم نے کہا علی مولا کائنات ابو بکر کی خلافت پر آپ نے انکار کیوں نہ کیا؟ کہا انکار کیسے کرتا؟ پریکٹیکل میں نے سرکار کے کانوں پر کھڑے ہو کر کر لیا تھا کہ لوح محفوظ میں لکھا تھا میں مصطفیٰ کے بعد پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق اکبر ہے، اور مصلی امامت کے لیے سرکار نے آگے بڑھا دیا۔ حضور نے حدیث فضیلت میں دے دی اور یہاں تک فرمایا ما قدمت ابا بکر و عمر ولکن قدمهم اللہ تبارک و تعالی، میں نے ابو بکر و عمر کو آگے نہیں کیا ہے، ان کے نقل ہی آگے کر دیا ہے۔ کہا میرا منع کیسے کرتا جب میرے پاس اصول بھی تھا اور عملی طور پر میں دیکھ کر کے بھی آیا تھا، اس لیے میں نے کہا فبایعنا ابا بکر، ہم نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غور فرمائیے مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک حافظ کی شان کے لیے کیا فرماتے ہیں، اور حدیث کے راوی ہیں دراصل میرے سرکار فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ تعالی اذا مات حامل القرآن اوحى اللہ تبارک و تعالی الى الارض الا تأکل لحمہ فتقول اے ربی کیف آکل لحمہ وکلامک فی دوفی، محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ، اور محبت سے بولے بھئی دیکھو چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کو، جیسا آپ جذبہ دکھائیں گے ویسے میں بھی جذبے میں بولوں گا، ورنہ اس گرمی میں اکیلا میں ہی قربانی پیش کرتا رہوں اور آپ مست بیٹھے رہیں تو ایسا نہیں چلے گا۔ حضرت آپ بھی بولے ذرا بلند آواز سے بولیے، نہ بولیے اور محبت کے ساتھ بولیے۔ نیت یہ رکھیے کہ مرحوم کو اس کا ثواب پہنچے تو انشاءاللہ پہنچتا رہے گا۔ ابھی تو ایک حیثیت بیان کی، دوسری پھر تیسری پر جا کر بات کو ختم کر دوں گا۔ ذرا غور فرمائیے گا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات حامل القرآن، جب کسی حافظ قرآن کا انتقال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ زمین سے کہتا ہے اللہ تاکلی لحمہ، اے زمین اس کے گوشت کو کھانا نہیں، اس کے جسم کو برباد کرنا نہیں۔ متقی پرہیزگار حافظ قرآن اس حدیث کو یہی روکے اور ایک اصلی واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک حافظ قرآن تھا جس کا نام رئیس خاں تھا، میں اس کا ساتھی ہوں، اگر وہ آج بھی زندہ ہوتا تو میں یہ کہتا وہ میرا ساتھی ہے، لیکن دنیا سے چلا گیا، اس کو اللہ نے جو کمال عطا کیا، اب مجھے اس بات پر ناز ہے کہ میں اس کا ساتھی ہوں۔ ہم لوگ ساتھ پڑھا کرتے تھے، 1999 کی بات ہے، حافظ قرآن مجھ سے پہلے ہو گیا تھا، میں اس سے 2-4 مہینے کے بعد یا 1 سال کے بعد حافظ بنا، وہ اس سے پہلے حافظ ہو گیا تھا۔ اس سال وہ دور نکال رہا تھا اور بالغ نہیں تھا، نابالغی کے عالم میں حافظ بن گیا تھا۔ اس سال بھرتے بلوغ کو پہنچا تھا، قرآن سنا تھا، باپ بڑا قریب تھا، ہمارے ہی علاقے کا رہنے والا، اچانک بخار آیا، سارا دماغ پانی بن گیا، انتقال ہو گیا۔ انتقال کو تقریباً 11 مہینہ گزر گیا۔ کتنا مہینہ؟ 11 مہینہ گزر گیا۔ 11 مہینے کے اندر موسم برسات کا بھی آتا ہے۔ اچانک قبر کے تختے ہٹے اور جیسے ہی تختے ہٹے تو اس کے باپ نے اور کچھ لوگوں نے ایک عجیب سی پورے محلے میں خوشبو محسوس کی، لوگوں سے کہا چلو وہاں چلتے ہیں، اس کی قبر پر گئے۔ پورا محلہ عجیب طرح کی خوشبو سے معطر تھا۔ جب قریب جا کر دیکھا تو مجھے کسی عام آدمی نے نہیں بلکہ وہاں کے مولانا نے، وہاں کے حافظ قرآن نے، اور ابھی اسی سال 6 جنوری کو یا 6 فروری کو غالباً اس گاؤں میں تقریر کرنے گیا۔ میں نے سارے مجمع سے پوچھا
پوچھا کہ جو واقعہ میں بتا رہا ہوں یہ سچا ہے کہ غلط ہے؟ سب نے کہا بالکل سچا ہے، یہ ہمارا آنکھوں دیکھا حال ہے۔ 11 مہینے کے بعد اس کی قبر کا تختہ سرہانے سے ہٹتا ہے، زمانہ گواہ ہے، جیسے ہی نظر ڈالی تو چہرے سے کفن ہٹا تھا، چہرہ خانہ کعبہ کی طرف تھا اور پانی چہرے سے ایسے ٹپک رہا تھا جیسے ابھی غسل کر کے اس کو قبر کے اندر لٹایا ہو۔ آپ نے کہا یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پاکیزہ حدیث کا کمال ہے، لیکن ایک جملہ بول کر جاؤں گا، حافظ قرآن تو دیوبندی مدرسوں میں بھی ہوتے ہیں، حافظ قرآن وہابیوں میں بھی ہوتے ہیں، حافظ قرآن پادریوں میں بھی ہوتے ہیں۔ پادری سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا، ایسے لوگوں کے چاہنے والوں میں بھی حافظ قرآن ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا ان کے لیے فضیلت نہیں ہے، فضیلت اسی کے لیے ہے جو امام محمد رضا خان کی زبان میں کہتا ہے خام ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جاگی اکسیر ہے الفت رسول اللہ۔ بے شک زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت حفاظ کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ ہے، اتنا یاد رکھیے گا میں جو بولتا ہوں اپنے جملوں کا ذمہ دار میں، میرے علاوہ کوئی ذمہ دار نہیں، اللہ کا فضل ہے، اور میں کسی سے خوف و خطر کے ساتھ بولتا ہی نہیں۔ یہ میرا پہلے سے مزاج، میں بچپن سے ہی نڈر تھا، یہ سمجھیے، دین کے لیے، اللہ کے لیے نڈر ہونا تو یہ عذاب کی بات ہے۔ میں نے اپنے امام سے، اور بالخصوص امام کو تو نہیں دیکھا لیکن میں نے اپنے مرشد کو دیکھا، سرکار تاج الشریعہ کو میں نے قریب سے پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے اپنے مرشد میں 2 چیزیں پائی۔ ایک چیز یہ ہے کہ میرے مرشد کبھی بھی حکم شرع بیان کرنے میں کسی کی فکر نہیں کرتے تھے۔ بہت لوگ کہتے تھے صاحب یہ سب کے خلاف فتویٰ دے دیتے ہیں، ہوگا کیا، ان کے جنازے میں آئے گا کون؟ لیکن جو اعتراض کرنے والے تھے وہی پہلے صف میں کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ لوگوں کو ہماری سنیت کا پتہ چلے۔ یہ من جانب اللہ ہوتا ہے بھائی، یہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، بات سمجھ گئے؟ اور دوسری چیز میں نے اپنے مرشد کی دیکھی کہ حضرت نہ کسی کے علم سے مرغوب ہوتے تھے نہ کسی کی دولت سے۔ خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت نے منع فرما دیا کبھی مصافحہ مت کرنا، چونکہ کمزوری کا عالم تھا تو کچھ لوگ اس خیال سے زبردستی مصافحے کے لیے بڑھ جاتے تھے کہ ہاتھ میں ہمارے نذرانہ ہے، ہم حضرت کے ہاتھ میں جیسے بڑھائیں گے حضرت خوش ہو جائیں گے، مصافحہ کرنے کی اجازت دے دیں۔ ایک صاحب نے مصافحے کے لیے اسی طرح ہاتھ بڑھایا، ہاتھ میں پیسے تھے، جلال آ گیا، پیسے یوں پھینک دیے، پھینک کر کہا لالچ دیتا ہے مجھے، جب میں نے منع کر دیا کوئی مصافحہ نہیں کرے گا تو کیوں کرتا ہے؟ مصافحہ سب سے ہوگا ورنہ کسی سے ہوگا۔ اور جلال جمال میں یوں بدلتا تھا کہ حضرت کا کچھ علمی کام تھا بخاری شریف کا، میں فتاوی ہندیہ پڑھ رہا تھا، فتاوی ہندیہ میں حضرت ایک عبارت تھی، وہ جو ذوالخویسرہ تمیمی مسجد نبوی میں پیشاب کر گیا تھا اسی پر حضرت نے کہا ہدایہ اٹھا لاؤ، ہدایہ سنا دی، اس کے بعد کہا فتاوی ہندیہ لے آؤ، فتاوی ہندیہ سنا دی، اس کے بعد ایک کتاب اور دیکھی، پھر کہا کہ چلو میں اس کو ریکارڈ کرواؤں گا۔ 3 دن کے بعد جس دن حضرت کو میں سنا رہا تھا اسی دن حضرت کے بھائی مولانا قمر رضا خان صاحب علیہ الرحمہ کا انتقال ہو گیا۔ اب تیسرے دن، تیجے کے دن حضرت نے فرمایا لاؤ، کچھ علماء بھی بیٹھے تھے، ریکارڈنگ کرائی میں نے، حضرت نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ عبارت ہے فتاوی عالمگیری کی، فتاوی ہندیہ جو حضرت اورنگزیب نے جمع کروائی ہے، یہ عوام کو بتا رہا ہوں، تو فتاوی عالمگیری کی یہ عبارت ہے، اس کو محفوظ رکھو، میں اس کو ریکارڈ کراؤں گا۔ اب حضرت کو تو یاد رہا، میں بھول گیا، ساری ریکارڈنگ کمپلیٹ تھی، حضرت نے وہ عبارت پڑھی، طہورت الارض بیبس او شمس، اس طریقے سے زمین کے پاک کرنے کے جو طریقے تھے۔ اب حضرت متن پڑھ رہے ہیں، عربی عبارت پڑھ رہے ہیں، میری زبان سے ایک جملہ نکل گیا، میں نے کہا حضور یہ فتاوی عالمگیری میں ہے، بس چلا لا، آج تیرا دماغ کام نہیں کرا، اٹھ گئے اپنے دیوان سے۔ اب میں بھی ٹینشن میں آ گیا، مرشد اگر مرید سے ناراض ہو جائے تو عجیب سا لگتا ہے۔ اب میں فکر میں لگ گیا، علماء سے کہا دیکھو عبارت تلاش کی، اور اس کے بعد میں حضرت پھر وضو کی طرف، وضو خانے کے لیے طرف گئے تھے وضو کرنے، جب وضو کمپلیٹ ہوا تو دروازہ کھول کے جلال جمال میں بدلا اور پیار سے بولے شہزاد آرام سے دیکھیں۔ اس کے بعد حضرت تشریف لائے،
میں خدا کہتا ہوں جو الفاظ میرے مرشد نے بتائے تھے انہی الفاظ کے ساتھ فتاوی عالمگیری میں وہی عبارت موجود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس عمر میں قوت حافظہ کا عالم یہ تھا الحمدللہ رب العالمین۔ بہرحال میں نے اپنے مرشد سے دو چیزوں کو سیکھا ہے، حق بیان کرنے میں کبھی کسی سے خوف نہ کھاؤ اور کسی کے علم کو دیکھ کر یا کسی کے مال کو دیکھ کر مرعوب مت ہو، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں ہم جس نبی سے پیار کرتے ہیں اس نبی سے زیادہ علم والا تو کوئی نہیں ہے، ہم جس نبی سے پیار کرتے ہیں اس سے زیادہ مال والا کوئی نہیں ہے، ساری کائنات یہی میرے نبی کے در سے بن رہی ہے۔ زمین خاں آسما خاں، زمین خاں آسما خاں، زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ اب ذرا توجہ فرمائیے گا، حافظ قرآن کے چہرے کو دیکھا، رئیس خان کے چہرے کو دیکھا، پانی ٹپک رہا تھا، لگتا تھا کہ ایسا ابھی اس کو غسل دے کر قبر میں رکھا گیا ہو۔ الحمدللہ فقیر کی اس کی قبر پر حاضری بھی ہوئی اور میں نے ایک ہی جملہ بولا، اپنی زبان میں کہا، میں نے کہا میں تیرے ساتھ پڑھتا تھا، تو میرا ساتھی ہے، تو اچھی جگہ ہے، تجھے 11 مہینے کے بعد بھی اللہ نے جب تیرے جسم کو محفوظ رکھا ہے تو جو اللہ 11 مہینے باقی رکھنے پر قادر ہے، یقیناً وہ قیامت تک تیرے جسم کو ایسی محفوظ رکھے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے یہاں سے نعمتیں چھینی تھوڑی جاتی ہے، یہ رب کا احسان ہوگا۔ اس لیے بھیا میرے لیے بھی دعا کر دے کہ میں بھی بعد انتقال کسی لائق ہو جاؤں، یہ دعا کر کے میں چلا آیا۔ اب اس حدیث کو ذہن میں اس واقعے کو ذہن میں رکھے، اب آئے حافظ قرآن کی شان کو سمجھے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں اذا مات حامل القرآن، جب حافظ قرآن کا انتقال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ زمین سے کہتا ہے اس کے جسم کو کھانا نہیں، زمین کہتی ہے کیف آکل لحمہ وکلامہ فی جوفی، اے اللہ میں اس جسم کو کیسے کھا سکتی ہوں جس کے سینے میں تیرا قرآن محفوظ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات سمجھ گئے؟ اور حضرت مولانا صلاح الدین صاحب قبلہ علیہ الرحمہ ایک باپ بھی ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے، اور ایک باپ اور ماں کے لیے سرکار نے فرمایا ہوگا جنتوں کا و ناروں کا، تیرے والدین تیرے لیے جنت کا ذریعہ بھی ہے اور دوزخ کا سبب بھی ہے۔ بات سمجھ، جنت کا ذریعہ بھی ہے اور دوزخ کا سبب بھی۔ خدمت کرے گا تو جنت ملے گی اور ماں باپ کو ستائے گا تو پھر جہنم کا ٹھکانہ تیرے لیے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، دھیان سے سنیے، علامہ محمود آلوسی کی کتاب تفسیر روح المعانی، اس میں ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں، غالباً وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کے تحت رسول کریم کی بارگاہ میں ایک جوان صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے میرے آقا میرے والد میرا مال واپس ہی نہیں کر رہے۔ میرے سرکار علیہ السلام نے فرمایا ان کے والد کو بلایا جائے، ان کے والد کو بلایا گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَإِذَا هُوَ شَيْخٌ يَتَوَكَّأُ عَلَىٰ عَصَاهُ، ان کے والد اتنے کمزور تھے، اتنے بوڑھے تھے کہ ایک ڈنڈے کا سہارا لے کر کپ کپاتے ہوئے میرے حضور کی بارگاہ میں آئے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیفیت کو دیکھا، حضور نے فرمایا تم اپنے بیٹے کا مال واپس نہیں کر رہے ہو، اب ذرا غور فرمائیے کہ سر اوپر اٹھائے، کسی چیز سے کھیلا کھالی نہ کرے، میری طرف توجہ کرے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر کیا گیا، کہنے لگے میرے آقا جو چاہے فیصلہ فرمائے لیکن 2 منٹ مجھے کچھ دیر مجھے بات کرنے کی اجازت دے دی۔ حضور نے فرمایا بولو کیا ہے؟ کہا میرے سرکار ایک زمانہ ایسا تھا، یہ کمزور تھا میں طاقتور تھا، حضور یہ غریب تھا میں مالدار تھا، یہ کمانے کے قابل نہیں تھا، اس کی پرورش میں نے کما کر کے کی ہے، یہ اتنا کمزور تھا چلنا نہیں جانتا تھا، اس کا ہاتھ پکڑ کے چلانا سکھایا ہے میں نے۔ رسول کریم علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں سرکار آج میرے اعضاء بوڑھے ہو گئے ہیں، کام کرنا چھوڑ دیا ہے، میرے سرکار اب مجھ سے یہ مال مانگ رہا ہے، میرے آقا میں کہاں سے مال دوں گا؟ آج یہ طاقتور ہے میں کمزور ہو گیا ہوں، آج یہ مالدار ہے میں غریب ہو گیا ہوں۔ حدیث کے الفاظ سنیے گا، فبکا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، باپ کے ٹکڑوں کو سن کر میرے سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، حضور رونے لگتے ہیں اور روتے ہوئے سرکار فرماتے ہیں ما من حجر ولا مطر الا بکا علیہ، اے میرے صحابہ سنو
खामोश रहो। तलहा तुम्हारा नबी नहीं रो रहा है, इस बात के दुखड़े को सुनकर पत्थरों ने रोना शुरू कर दिया है, पेड़ों ने रोना शुरू कर दिया है। इसलिए खुदा अपने माँ बाप को सताएंगे नहीं। अगर वो चराग में आ जाए तो सर झुका करके सुन लीजिए, इसलिए कि आप ऑफिस में काम करते हैं, आप दुकानों में नौकरी करते हैं, आपका बॉस आपको बहुत कुछ बोलता है, तब आप यही कहते हैं यार सुनना तो पड़ेगी। इसलिए कि जब गांव में रहोगे तो प्रधान किस होगे मुहावरा है, जब इसके यहाँ से कमाई कर रहे हैं, मैंने तो सुन ये तेरा मालिक तुझे दुनिया कमाने को असबाब देता है, लेकिन तेरे वालिदैन वो है कि जिनकी खिदमतें तुझे दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में कामयाब करने वाली है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके बाद मेरे हुजूर ने एक ज़ाब्ता बयान कर दिया। समझो, किसी बाप के 4 बेटे हो, एक बेटा अपने बाप की ज्यादा खिदमत कर रहा हो, 3 ना कर रहे हो, क्योंकि मियाँ अपना सवाब यूं ही जाय कर देते हैं। बहन के घर जाएंगे, ससुराल में जाएंगे, इधर जाएंगे, अब्बा को देखी कौन रहा है, उनको तो कुछ दवाई भी लाके नहीं देता है, मैं ही सारा काम कर रहा हूं, तो तेरे पास बचा क्या? जब तूने सब जगह जाकर ढंडोरा पीट दिया और बाप पर किए हुए इंसान का तस्करा कर दिया तो तू सवाब क्या मिलेगा? हजरत सुफियान सौरी का नाम सुना? हजरत सुफियान सौरी की किसी ने दावत की और खाना खाने के लिए जब बैठे दस्तरखान लगा, ध्यान से सुनिएगा हजरत, दस्तरखान लगा, और जब दस्तरखान लगा तो अपने बेटे से कहता है वही रकाबी और प्लेट लेकर के आओ जो मैं मदीने शरीफ गया था तो लेके आया। हजरत सुफियान सौरी ने कहा तूने सिर्फ 2 जुमलों में अपने सवाब को ज़ाय कर दिया। कुछ समझ में आया? अरे बोलो, नहीं समझ में आया तो और तफसील में चला जाओ, वरना आप आए तो जल्दी मुख्तसर अंदाज में बात को ख़त्म कर दो। हाँ, नहीं सुबह 6:30 बजे से मदरसा भी है, मुझे वहाँ भी बोलना है। मसला ये है, मदरसे वालों ने करम फरमाई ये की है कि 6:30 बजे से मदरसा रख दिया। फजर नमाज फजर पढ़ने के बाद इंसान की जब आंखें नहीं खुलती है उस वक्त हम दरसगाह में लोगों की आंखें खोलने चले जाते हैं, तो इसलिए वहां भी जाना है। गौर फरमाइएगा, मैं आज क्या कर रहा था, मेरे सरकार अलैहिस्सलाम ने एक ज़ाब्ता दिया और उसी ज़ाब्ते पर अहले इल्म बैठे हैं, फुक़हा की बहुत सारी किताबें जिनमें इन्हीं मसाइल पर तफरीआत होती है, मसाइल का इस्तिंबात होता है। एक ज़ाब्ता होता है कि अगर किसी बेटे ने अपने गुलाम बाप को खरीदा तो जैसे ही खरीदा फौरन खरीदते ही वो आज़ाद हो जाता है, आज़ाद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमने कहा वजह क्या है? कहा वजह यह है कि बाप पर कभी बेटे को मिल्कियत हासिल नहीं होती। या क्या शिकायत लेकर आया था, सरकार मेरा बाप मेरा माल नहीं दे रहा है। मेरे हुजूर ने फरमाया तुम माल की बात करते हो, अंता वमालुका ले अभी, तू सर से लेकर पैर तक तू और तेरी जितनी जायदाद है वो सब तेरे बाप की है, वो सब तेरे बाप की है। इस हदीस पाक ने बता दिया यकीनन हम अपने बाप का बहुत बड़ा एहसान है और बाप का हम पर बहुत बड़ा एहसान है, इसलिए बाप को अल्लाह ताला ने ये मकाम और मर्तबा अता किया है। अब चूंकि पोस्टर में है अज़मते वाले बैर, तो सिर्फ बाप पर बोलूं बाप मेरा बोलूं तो मैं समझूंगा एक जो छोड़ दिया दूसरा मैंने बयान कर दिया। और एक हदीस और सुनते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी रसूल आए, कहने लगे मेरे आका मैं अपनी वालिदा के खर्चे का पूरा ख्याल रखता हूँ, अम्मी जान की मुकम्मल खिदमत करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी माँ मुझसे नाराज रहती है, फिर भी मेरी माँ मुझको समझती नहीं है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या फरमाया? मेरे नबी ने फरमाया लौ क़तअत लहमका फवल्लाहि लौ क़तअत लहमका मा अतैत रुबा हक़्क़िहा अमा अलिमता अन्नल जन्नता तहता अक़दामिल उम्महात। से बड़े कायनात की बारगाह में आए, कहा मेरे आका मैं अपनी माँ का खर्च भी उठाता हूँ, सारे काम करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी माँ मुझसे नाराज रहा करती है। रसूल करीम ने इरशाद फरमाया खुदा की कसम अगर तेरी माँ तेरा गोश्त काट ले उसके बाद भी तू अपनी माँ का चौथाई हक अदा नहीं कर पाएगा। तुझे पता नहीं है कि अल्लाह ने जन्नत को माओ के कदमों के नीचे रख दिया है। चलते चलते एक बात अर्ज करूं, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अपने वक्त का मुजद्दिद मुहद्दिस फकीह और मियां जितना चाहे समंदर है डूब की डुबकी लगाइए और मोती निकालते चले। किसी ने कहा 55 उलूम में माहिर,
لوگوں نے پھر تحقیق کی، انہوں نے 250 علوم میں ماہر، پھر لوگوں نے بولے نہیں یار 250 علوم نہیں، 150 علوم تو اعلیٰ حضرت کی صرف ہدایت بخشش میں جمع ہے، تو کہا پھر کہا کسی نے کہا 500 علوم کے ماہر۔ اب یہ سلسلہ جاری و ساری اللہ جانے کہاں تک رکے گا، لیکن اتنا بڑا مجدد ہے آپ کے بیٹے سرکار حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان ہے، اعلیٰ حضرت ان کو خود پڑھاتے تھے، اگلا اس وقت دیتے جب تک پچھلا سن نہیں لیتے آگے نہیں بڑھتے۔ ایک دن حجت الاسلام کو گھڑ سواری کا بڑا شوق تھا، گھوڑے پہ بیٹھے نکل گئے، حضرت پچھلا یاد نہیں کیا، اس اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئے، کہا سناؤ، کہا ابا جان پچھلا یاد نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کو جلال آیا، آپ نے صرف ایک تھپڑ تعدیب کے طور پہ ان کے مارا، لیکن وہ تھے اپنی دادی کے بڑے پیارے، اعلیٰ حضرت کی والدہ محترمہ کی۔ اب اعلیٰ حضرت کی والدہ کو جلال آیا تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی طرف بڑھی اور بڑھ کر کے آپ نے بھی ان کے مارا، جیسے ہی مارا تو میرے امام کا عالم یہ، آپ نے اپنی پیٹھ کو جھکا لیا اور جھکا کر کہا امی جان اتنا ماریے کہ آپ کا غصہ ختم ہو جائے، سبحان اللہ، آپ کا غصہ ختم ہو جائے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا ہاتھ روک لیا، لیکن تاریخ میں آتا ہے حضرت مولانا ابراہیم خوشتر صاحب اپنی کتاب جہان حجت الاسلام، جو خود سرکار حجت الاسلام کے مرید بھی تھے اور غالباً ان کے خلیفہ بھی گزرے ہیں افریقہ یا جرمن وغیرہ کسی علاقے میں، بڑا کام انہوں نے کیا ہے، ابھی چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا، وہ اپنی کتاب جہان حجت الاسلام میں لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت کی والدہ قریب آئی، جلال میں ایک آپ نے مار لیا، پھر انہوں نے کہا اعلیٰ حضرت نے امی جان اتنا ماریے کہ آپ کا غصہ ختم ہو جائے، پھر آپ نے ایک ہاتھ مارا اور مار کر سائڈ ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد محبت کا عالم دیکھو، زندگی میں 26 واقعے کو ذکر کرتی تھی، آنکھوں میں آنسو بھر لاتی اور کہتی میرے مولا اتنے وفادار بیٹے کو مارنے سے پہلے میرا ہاتھ ٹوٹ کیوں نہیں گیا؟ اللہ، مگر مجدد نے پیٹھ کو جھکا کر دنیا والوں ہمیں یہ درس دے دیا کہ میں حقوق والدین پر صرف کتاب ہی نہیں لکھتا ہوں، عمل کر کے بھی دکھاتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھ گئے؟ اسی امام کے مسلک پر زندہ رہو، اسی پہ قائم رہو، یہ مسلک کتنا کارگر اور مفید ہے، کوئی مسلک آپ کو نہیں بچائے گا، سمجھ لیجیے۔ مسلک دیوبندی ہو، وہابی ہو، چکڑالوی ہو، دیوبندی ہو، جتنے بھی فرقے پائے جا رہے ہیں، ان میں سے کسی کا مسلک آپ کو بچانے والا نہیں، ایک مسلک ہے جس کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اور یہ مسلک کہاں تک پہنچاتا ہے؟ حضرت سرکار سیدنا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد خواب میں دیکھا کہ اعلیٰ حضرت انتقال کے بعد بھی مدینہ شریف میں حضور کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہیں، لب ہل رہے ہیں مگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ کل بول جائیے گا جب سمجھ میں آ گیا۔ توجہ، حضرت علامہ ضیاء الدین مدنی کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی، میں نے سوچا خواب تھا، مگر حضور نے فرمایا نا ذابت النبوۃ فلا نبوۃ بعدی الا المبشرات الرؤیا الصالحہ یراہ الرجل او ترى له، فرمایا نبوت چلی گئی، نبی تو کوئی نہیں آئے گا مگر تمہارے لیے خوشخبریاں رہ گئی۔ حضور کیا ہے خوشخبریاں؟ فرمایا یہ سچے خواب ہیں جو آدمی خود اپنے لیے دیکھتا ہے یا اس کے لیے کوئی دوسرا دیکھ لیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم لوگ قادری غلام ہیں، قادریوں کے ہاں ذکر بالجہر کا بڑا کمال ہے، تو بلند آواز سے ذرا ذکر کیجئے تبھی تو ذکر بالجہر ہوگا، بولے ذرا سبحان اللہ، اور محبت سے بولے۔ آدمی دوسرے کے چہرے کو نہ دیکھے، اپنے چہرے کو دیکھ کے بولے ذرا محبت کے ساتھ سبحان اللہ۔ اب سبحان اللہ حیرت کے ساتھ بھی بولیے، کیونکہ استعجاب کے لیے بھی سبحان اللہ بولا جاتا ہے۔ اللہ کی قدرت کتنی عجیب ہے کہ ہم جیسے لوگوں کو پوری دنیا اور پورا عالم بنا دیا۔ رب العالمین کی ایک شرح یہ بھی ہے کہ الناس یعنی جو لوگوں کا، عالم سے مراد ناس، اور ناس کے افراد ہوتے، لوگ ہوتے، پرسن ہوتے، آپ میں ہوتے، ہر آدمی ایک عالم ہے، اس لیے کہ ساری دنیا کو اللہ نے آگ، پانی، مٹی، ہوا، عناصر اربع سے پیدا کیا ہے، اور یہ چاروں عنصر اللہ نے انسان میں جمع کیا۔ اور محبت سے بولو۔ ابھی میں حضرت آ رہا تھا، تھوڑا سا لذت طبع کے لیے بول رہا ہوں، مگر ہنسیے نہیں، صرف مسکرائیے، مسجد کا ادب بھی برقرار ہے۔ ایک جملہ میں عرض کر رہا ہوں، بھی میں پڑھتا آ رہا تھا تو بہتری ایک بہت بڑا شاعر گزرا عربی کا،
वो बोहतरी को किसी खलीफा ने घोड़ा दिया। इत्तिफाक ये है कि जिसे घोड़ा दिया उसी रात वो घोड़ा मर गया, इधर लेके आया उधर मर गया। हमने अशार लिखे और एक शेर ऐसा लिखा उसने, उस शेर का मतलब ये था कि जनाब खलीफा साहब आपने ऐसा घोड़ा दिया है जो इतना तेज रफ्तार था कि एक रात में उसने दुनिया से आखिरत तक का सफर तय कर दिया, है ना। तो इतनी रफ्तारी तो नहीं है आप में, इतनी तो नहीं है ना, नहीं है तो जितनी है उतना बोल के दिखाइए जरा, मोहब्बत से बोले सुनो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के खलीफा भी है सरकार ज़ियाउद्दीन मदनी, और मालूम है कौन है कुतुब मदीना। जब सरकार मुजाहिदे मिल्लत मक्का शरीफ से मदीना शरीफ जाते थे, इन्होंने अपने मुरीदीन को लगा दिया था कि मियाँ इनके पीछे नमाज मत पढ़ना और देखते रहना, इसलिए कि सरकार मुजाहिदे मिल्लत जानबूझकर और पूरे कस्दो इरादे के साथ आप जो है इमामत फरमाया करते, हत्ता कि जुमा भी अपनी अपना ही कायम किया करते। पुलिस आती आपको पकड़ के ले जाती, पूछा जाता कि सरकार इंडिया में आप मुसल्ले पे जल्दी बढ़ते रहे और यहाँ मुसल्ला छोड़ते रहे। कहा मैं इसलिए नहीं छोड़ता ताकि पुलिस आए मुझे पकड़े और मुझे जेल में डाले, पुलिस थाने में डाल दे, ताकि सरकार के बयान में रहने का और मौका नसीब हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सरकार मुजाहिदे मिल्लत मक्का शरीफ से मदीना शरीफ जा रहे हैं। अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी के मुरीदीन साथ में, आपका रोजा था, कहा मियाँ ये पुटलिया है, इफ्तार का वक्त है, इसको पोटली कहते हैं, देहाती जबान में पुटलिया कहते हैं, है ना, दलिया पुटलिया, समझ गए। तो उन्होंने कहा ये पुटलिया, इसमें इफ्तार का सामान है। मुरीदीन ने रख दिया, पता नहीं अल्लाह ताला ने कहाँ रखा, गायब हो गया। रात नाश्ते में हजरत ने कहा नमाज़े मगरिब का वक्त हो गया, रोका तो पुटलिया तलाश की, कहीं मोली मिली ही नहीं पोटली। लोग परेशान हो गए। सरकार ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुरीद कहते हमने देखा कि एक गाड़ी रुकी और एक खूबसूरत लंबा चौड़ा इंसान उतरा और सरकार मुजाहिदे मिल्लत के हाथ में कुछ दिया, कुछ बोला नहीं, बोले बगैर दिए बगैर चला गया। आपने इफ्तार कर लिया। अब सरकार मुजाहिदे मिल्लत का जलाल तो बहुत ज्यादा था, हो सकता है हजरत अल्लामा मुफ्ती इलियास साहब क़िबला ने देखा हो, बड़ी पाकीज़ा था, अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा मनसब अता किया। जलाल कुछ नहीं पूछा, मुरीदीन पहुंचे अपने पीर के पास, हजरत सरकार ज़ियाउद्दीन मदनी कुतुबे मदीना लक़ब था उनका। क्या? कुतुबे मदीना। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो कुतुब बला भी मदीने से है, रहता भी मदीने में है। मौलाना अनवर साहब गुफ्तगू में कुछ नूर नजर नहीं आ रहा है आपके बोलने वाले, कुछ बोलिए, मुस्कुराहट जरा लाइए चेहरे पर। और खुशी की बात यह है कि अल्लाह ताला ने आपको ऐसा वालिद अता किया है कि जिसने जिंदगी में अपनी जिंदगी को कामयाब बनाकर आप सबको एक मिशाले राह देकर इस तरीके से जिंदगी काटना, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। गौर कीजिएगा। अब ये पहुंचे सरकार ज़ियाउद्दीन मदनी कुतुबे मदीना के पास, कहने लगे हजरत एक बात बताए, इफ्तार का सामान नहीं मिल रहा था, पता नहीं कौन आदमी आया और देके चला गया। अब ज़ियाउद्दीन मदनी कुतुबे मदीना का जवाब सुनिएगा। उन्होंने फरमाया वो सरकार सैयदना अमीर हमजा थे जो उन पे करम फरमा कर। सुभान अल्लाह। इस जुमले पे इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलना चाहिए था कि ज़माना भी सुन ले। तवज्जो है। वहाँ फरमाया मैं ऐसे कुतुबे मदीना की बात कर रहा हूँ जो आला हज़रत का मसलक तुम्हें समझा रहा है। फरमाते हैं जैसे ही आँख खुली ना, मेरे दिल में ख्याल आया कि ख्वाब हो सकता है, लेकिन उसके बाद कहते नहीं लिया। जब रहते मदीने में हो, हुजूर की बारगाह दूर तो है नहीं, चलो चलते हैं। आपने गुस्ल किया, कपड़े पहने, मुअत्तर किया। कहते हैं कसम खुदा की जैसे ही मैंने बाबे जिब्राइल से इंतरी की, सरकार की तरफ मैंने कदम बढ़ाया, मेरी आंखें देखकर हैरत में पड़ जाती है कि बरेली के इमाम अहमद रजा खान बादे मिसाल भी सरकार के मुवाजहा शरीफ में खड़े हैं, लम्हाए मुबारक खिल रहे हैं। फरमाते हैं मैं करीब जाकर मिलना चाहता था, आला हजरत गायब हो गए। मैं बाबे जिब्रील से निकल के आया, फिर इधर से गया, फिर आला हजरत को पाया, फिर आला हजरत के करीब गया, आला हजरत गायब हो गए। तीसरी बार फिर आया, फिर आला हजरत को देखा, फिर आला हजरत गायब हो गए। मिलने का इरादा किया। अब चौथी बार में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत नजर नहीं आए। बात यहाँ तक मुकम्मल हो गई। कानपुर के सुन्नी मुसलमानों अब जुमले कैच कीजिएगा और शहरो दिमाग में बिठा
اٹھائیے گا اور میری بات کو ذہن و دماغ میں بٹھا کر لے کر جائیے. یہ امام احمد رضا خان ہے, ظاہری زندگی میں جا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں غسل لالزار پھرتے ہیں, کوئی تیری بات پوچھے نظر, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں, سرکار کا دیدار مل رہا ہے, بعد مثال قطب مدینہ دیکھ رہے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہے. میں نے کہا پیارے ایک بات بتا دوں, مجھے ابھی تقریر کے بعد بریلی شریف جانا ہے. حضرت علامہ نے کہا کہاں جاؤ گے؟ میں نے کہا شہر محبت بریلی شریف. آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا امام کی بارگاہ میں حاضری چاہتا ہوں. میں نے کہا بیٹھے گاڑی میں, حضرت کو گاڑی میں بٹھایا, بریلی تک میری رسائی تھی, میں نے ان کو جہاں تک میری رسائی تھی وہاں تک پہنچا دیا بلا تشبیہ تمثیل. امام احمد رضا خان کے مسلک کو مانتے چلے جاؤ. کانپور میں کوئی بھی فتنہ اٹھے, اس فتنے کو جلد کرنے کے لیے معیار بریلی کا مسلک ہونا چاہیے, معیار امام احمد رضا خان کی تعلیمات ہونا چاہیے, معیار فتاوی رضویہ ہو. اب اعلیٰ حضرت کے مسلک کو مانتے چلے جاؤ. آپ کہیں گے فائدہ کیا ملے گا؟ میں کہوں گا یہ امام ہے جن کی ظاہری زندگی میں رسائی مدینے تک تھی اور انتقال کے بعد بھی مدینے تک ہے. آپ اس امام سے جڑو گے, تمہیں یہاں نہیں چھوڑیں گے, عقیدت کی دنیا میں اٹھا کے شہر محبت مرکز ایمان و عقیدت سرکار علیہ السلام کی بارگاہ تک لے کر چلے جائیں گے. اور جب آپ وہاں پہنچ جاؤ گے تب میرے امام کہیں گے اب میری زبان میں پڑھ باخدا خدا کا یہی حکم, خدا کا یہی حکم, نہیں اور کوئی نفر نہ کر, جو وہاں پہ ہو یہی آگے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, مشرق اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت, حضور حسان ملت, نعرہ تکبیر. لوگ کہتے ہیں بریلی نے کیا کیا؟ میں نے کہا بریلی آج بھی وہی کر رہا ہے جو 1400 سال پہلے میرے سرکار کر کے گئے. بالکل آسان جواب ہے. نہ ہمارے یہاں پر پیسوں میں بکا جاتا, نہ عقیدوں کا سودا ہوتا ہے, نہ ہم یہودی پیسے کے بل پر ہر اہل غیرے کو تسلیم کرتے, نہ ہمارا مزاج یہ ہے کہ صاحب ادھر کا پیسہ ادھر کا پیسہ آیا تو نظریہ بدل لیا. ہمارے نظریے وہی رہتے ہیں چونکہ ہم جانتے ہیں دنیا داروں کے ٹکڑوں پہ نہیں پلتے. ہمارا کہنا ہے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بزرگوں کی روش پر قائم رکھے اور ان کی محبت میں زندہ رکھے اور اسی پر ہمیں قائم و دائم رکھ کر دنیا سے اٹھائے. اسلام زندہ باد, مسلمان بائندہ باد, مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو. زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. استغفر اللہ ربی کل ذنب واتوب الیہ. السلام.